اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ شروع ہو گیا تو انشاءاللہ ایک ایک مسئلہ روز قربانی کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ کل ہم نے کہا تھا کہ ہر قوم کو، ہر قبیلے کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے، پھر ان کے اوپر حالات بھی تبدیل کیے، چینج کرتے رہے۔ کبھی تو تنگی، تکلیفیں پہنچائی۔ بعض اوقات جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں، اسپتالوں میں یا اللہ یا اللہ سارے یہ کرتے، اور بعض مرتبہ ایسے ہوتے کہ ان کو اور سہولتیں دیتے ہیں تو وہ شکر گزار بنتا ہے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ جب کسی کمپنی میں پتہ چلتا ہے کہ بندے نکال رہے تو جو بندے سارے پھر 100 سے زیادہ 110% کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرا نام لسٹ میں نہ آئے، اور کبھی کبھار سہولتیں دیتے ہیں تو وہ لوگ اور کام کرنے لگ جاتے ہیں، ہماری کمپنی اچھی، ہماری خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح اقوام کے اوپر مشکلات یہ لائے تاکہ یہ لوگ ایمان لائے، اور کبھی کبھار سہولتیں دی تاکہ یہ لوگ کیا بنے۔ لیکن بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر مشکلات آئے تو وہ اور نا امیدی پھیلاتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے علاوہ اور کوئی اللہ کو نہیں ملا، ہمارے اوپر بیماری لے آئے، ہمارے اوپر مصیبتیں لے آئے، اور بعض کو سہولتیں ملتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ تو آج اسی کا تذکرہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر جب بھی بھیجا اس بستی والوں کو ہم نے مبتلا کیا تکلیف اور کس میں؟ مصیبتوں میں۔ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کیوں؟ تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے، تاکہ وہ کیا کرے؟ عاجزی اختیار کرے، تکبر ختم ہو۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تبدیل کیا اس دکھ سکھ کو ختم کر کے ہم اس کے بدلے ان کو سہولتیں، آسانیاں دی۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ پلے پولے۔ وقالوا، تو پھر کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ تکلیفیں، یہ خوشحالیاں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی ملی، تو اگر ہمیں بھی ملے تو یہ ہم ایمان کیوں لائے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، ہم نے اچانک ان کے اوپر عذاب لے آئے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور تک نہ تھا، ان کو پتہ تک نہ تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، واتقوا، اللہ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو آج کل بھی اگر ہم کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے تو ہمارے اوپر برکتوں کی بارشیں ہوگی۔ والارض، اور زمین کے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے پکڑ لیا بسبب ان کے کیے ہوئے۔ وہ نافرمان تھے، اور نافرمان کی سزا ہم نے ان کو دنیا میں دی، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ اور قربانی کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھے کہ قربانی صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ صاحب نصاب کا کیا مطلب؟ علماء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، جو 52.5 تولہ چاندی کا کیا ہو، یا اس کے برابر پیسوں کا، یا اس کے برابر سونے کا، یا اس کے برابر ضرورت سے زائد چیزوں کا۔ اب موبائل ہے، وہ چاہے 4 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ کا ہے، لیکن وہ ضرورت کا ہے، وہ اس میں شمار نہیں۔ وہ گاڑی ہے، وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی ضرورت کا ہے، چاہے مہنگی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس میں شامل ہو۔ اس کے علاوہ ہو، مثلا ٹی وی ہے، پورے دیوار اس میں گہرا ہوا ہے،
اور وہ بھی لاکھوں میں ہے یا ہزاروں میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد ہے. وہ ضرورت سے کیا ہے؟ زائد ہے. موبائل ہمارے استعمال کا ہے لیکن ٹی وی ہماری ضرورت کا نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس نقدیت نہیں، ٹی وی ہے وہ 1 لاکھ کا ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہوگی. اس پہ بھی قربانی کیا ہوگی؟ یا ایسے کپڑے ہیں کہ وہ بالکل استعمال ہی نہیں کرتے، وہ استعمال ہی، ہاں، تو وہ بھی نصاب میں شمار ہوگا، اس کو بھی گنیں گے. اور اگر ایسا سامان ہے کہ وہ مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی استعمال نہیں ہوتے، صرف مہمان وغیرہ، تو وہ پھر ضرورت کی چیز ہے، وہ شمار نہیں ہوگا. وہ شمار ہو، بے شک وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہو، لیکن پھر بھی وہ صاحب نصاب ہو، اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ضرورت کی چیزیں ہیں. تو قربانی کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب پہ. اب بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جو ساری چیزیں مشترکہ چلاتی ہیں، تو وہ سارے مال اسباب وہ تو والد کا ہو گیا. اگر اولاد علیحدہ کسی چیز کا مالک ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، پھر اس پر علیحدہ قربانی واجب ہے. لیکن اگر وہ علیحدہ نہیں، یہ سارا والدین کرتے ہیں تو پھر والدین کے اوپر، والد کے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. ایک بات اور، لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ شوہر نے قربانی کر دی تو بیوی کی بھی قربانی ہو گئی، یا باپ نے قربانی کر دی تو اولاد کی بھی قربانی. ایسا نہیں ہے. اگر بیوی علیحدہ صاحب نصاب ہے اس پر علیحدہ قربانی واجب ہے. اگر اولاد علیحدہ صاحب نصاب ہے اس پر علیحدہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. اور ایک گھر ہے وہ علیحدہ کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، اولاد میں بھی، بیوی بھی، شوہر بھی، باپ بھی، ماں بھی، کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن سب مل کر اکٹھے کر کے ایک حصہ بنا لیتے ہیں، یا بکری یا کسی بڑے جانور میں، لیکن وہ حصہ تمام کی طرف سے شمار نہیں ہوگا، وہ کسی ایک کی طرف اس کی نسبت کرنی ہوگی، والد کا یا والدہ کا یا بچوں میں کسی کا، لیکن وہ کسی ایک کی طرف سے ہم کہیں گے کہ وہ فلاں کی طرف سے کیا ہے؟ قربانی. آج کل والد بکری ذبح کرتا ہے یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالتا ہے تو کہتے ساری گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ کوئی ہم سے پوچھتے قربانی، ہاں ہماری قربانی ہے، کیا ہے؟ وہ بیل میں حصہ ہے یا گائے میں حصہ ہے یا ہم نے بکری یا دمبا خریدا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ گھر میں ایک قربانی ہوتی ہے تو سارے ہم کہتے ہیں ہماری قربانی ہے، لیکن قربانی اسی کی ہوگی جس کی طرف اس کی نسبت ہوگی. ہاں، اب سب نے مل کے پیسے اکٹھے کر لیے، والد کی طرف سے کر رہے ہیں تو ان پیسوں کا ثواب اس کو ملے گا ضرور. ان جو پیسے اکٹھے کیا نا اولاد نے یا گھر والوں نے، تو وہ ہر ایک کو اس کا حصہ ثواب ملے گا، لیکن جو قربانی کا ثواب ہے وہ اسی کا ہوگا جو جس کی طرف سے وہ قربانی. اور جو لوگ صاحب نصاب ہے قربانی نہیں کرتے وہ گناہگار ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے. اور ایک بات اور کہ قربانی پہلے، دوسرے اور تیسرے دن ہے. پہلے، دوسرے اور تیسرے دن، یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں. آج کل لوگ یہ کراچی میں خاص طور پر چوتھے دن پھر اونٹ لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی، اور ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے. اس کے بعد حدیث ہے کہ یہ 3 دن کیا ہے؟ وہ ایام تشریق کا ہے کہ جتنے دنوں وہ تکبیریں ہم پڑھتے ہیں نا اتنے دن قربانی بھی ہے، حالانکہ وہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے. اور معمول اور صحابہ کا بعد میں عمل اس پر ہے کہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو قربانی جائز ہے، اس کے بعد قربانی نہیں ہے. اور ایک مسئلہ جو غلط فہمی کا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں کتنے حصوں تک جائز ہے اور اونٹ میں کتنے حصے؟ 10. کتنے حصے؟ 10. تو یہ بھی کر رہے لوگ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے میں 7 حصے بنائے اور اونٹ میں 10 حصے بنائے. اونٹ میں کتنے حصے بنائے؟ تو ہم بھی اونٹ میں کتنے حصے بنائیں گے؟ 10. ایسا نہیں ہے، بلکہ حصے کتنے بنائیں گے؟ 7. 7 سے زیادہ حصے جائز ہو نہیں ہے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نہیں، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. اور یہ عید کے دنوں میں پھر اگر آپ کو نہیں پتہ تو خبریں لگاؤ اور کراچی کے حالات دیکھو کہ چوتھے دن پھر اونٹ سڑکوں پہ کیسے ذبح ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت. جی
تکبیریں پڑھنی ہیں وہ کون سی؟ ہاں وہ 9ویں ذی الحجہ سے ہم تکبیریں شروع کریں گے عصر کے بعد، عصر کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو، اور پھر 13ویں ذی الحجہ کو وہ کیا کریں گے؟ ختم کریں گے۔ اور تکبیریں کوشش کریں کہ ہم اونچی آواز سے پڑھیں، اور اتنی اونچی آواز سے بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو، بلکہ ساتھ والا سنیں، ساتھ والا کیا کرے؟ سنیں، اور ایک مرتبہ تو اونچی آواز سے پڑھے، باقی پھر آہستہ پڑھے۔ تو کوشش کریں گے نا تکبیر تشریق وہ ہم سب کو یاد ہے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔